آج کل کے جو ڈھکوسلے باز پیر ہیں یہ خود تو کفر کرتے ہی ہیں اور اپنے ساتھ میں مریدوں سے بھی کرواتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنا پیر ہمیں نہیں بنایا نا تو پھر جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا ہے اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو وہ مرید کیا چاہتے ہیں؟ مرید جب کوئی انسان ہوتا ہے کسی پیر کے سپرد اپنا ہاتھ کرتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب تو ہم نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب تو کسی کا باپ بھی ہمیں جہنم میں نہیں بھیج سکتا۔ لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ صرف پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے کسی کا باپ تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ بھائی جس کی غلامی میں اللہ نے جنت کو رکھا ہے، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا کی غلامی نوکری نہیں کرو گے، مصطفیٰ کی اتباع نہیں کرو گے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں لگے گی، کیونکہ اچھے کاموں پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ آج کل کے ڈھکوسلے باز پیر جو صرف نذرانہ لینے سے مریدوں کو مطلب رکھتے ہیں، اچھا اگر کسی پیر کے دو جگہ پر مرید ہوں اور ایک جگہ ایسے مرید رہتے ہوں جو 1000 روپے نذرانہ دیتے ہوں، اور کسی دوسرے مقام پہ ایسے لوگ ہوں جو بڑے پرہیزگار نیک متقی ہیں لیکن وہ نذرانہ 50 روپے دیتے ہیں، اور جو 1000 روپے نذرانہ دینے والے مرید ہیں وہ چور ڈکیت ٹائپ لوگ ہیں، وہ لوگوں کے پیٹ مارتے ہیں، وہ رشوت لیتے ہیں۔ اچھا پیر صاحب سے پوچھا جائے حضرت آپ کے مرید اچھے کہاں ہیں تو وہ کیا بتائے گا؟ وہ کہے گا ارے میاں وہ ہمارے بڑے مضبوط مرید ہیں، بڑے زبردست بڑے اچھے مرید ہیں۔ اچھا مطلب تمہیں اچھا نذرانہ دے رہا ہے تو تمہاری نظر میں وہ بڑا اچھا مرید تمہیں لگ رہا ہے، اور اللہ کی نظر میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں تو اچھا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ اور آج کل تو پیری کے نام پہ پبلک کو لوٹا جا رہا ہے، آج کل مریدوں کی کمریں دوہری ہو جاتی ہیں پیر صاحب کی فرمائش پوری کرتے کرتے، اور پیر صاحب کی فرمائش پوری کرنے میں جنت سمجھ کے جڑ جاتے ہیں، جبکہ جو پیری ہے آؤ دیکھو کونین کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات کے پیر ہیں، جو اس پوری دنیا کے پیر، جو فرشتوں کے پیر، جو انبیاء کے پیر، جو اجنہ کے پیر، ان کی پیری بھی ایک بار دیکھو۔ جب آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو مرید کر رہے تھے، صحابہ بیعت ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے قصاص عثمان کے وقت حضرت عثمان کے بارے میں مشہور کر دیا گیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، آپ سے ہم عہد کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں کہ آج سے نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، دین کے کام کریں گے اور حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے کہ ان لوگوں نے عثمان غنی کو بلا وجہ شہید کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام سے وہ سینکڑوں صحابہ کرام، ہزاروں صحابہ کرام بیعت ہو رہے ہیں، تو پردے کے اندر سے ایک عورت نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتی ہوں، میں بھی آپ کی مریدہ بننا چاہتی ہوں، اور میں بھی آپ سے یہ معاہدہ کرنا چاہتی ہوں کہ آج سے نماز پڑھوں گی، دین کے کام کروں گی، سچ بولوں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی، اور قرآن پڑھوں گی، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلوں گی۔ تو آقا علیہ السلام نے ڈائریکٹ اس عورت سے بھی نہیں کہا بلکہ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ سے کہا کہ اے ام سلمہ اس عورت سے کہہ دو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ تو ہاتھ رہا، اپنے ہاتھ کی انگلی کے ناخن کے پورے کو بھی کسی عورت کے ساتھ ٹچ نہیں کر سکتا، اس کو ہاتھ چھونے کی میں اجازت نہیں دیتا ہوں، اس عورت سے کہہ دو کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے۔ سامنے کون ہے؟ جو مرید بن رہی ہیں وہ صحابیہ ہیں، اور جو مرید کر رہے ہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، میں کسی عورت کے ناخن کے پورے کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ تھی پیری، یہ تھا معاہدہ، ان کاموں پر، دینی کاموں پر۔ بھائی ایک مرید انسان اس لیے بننا چاہیے، بننا ضروری ہوتا ہے کہ کسی متبع سنت پیر سے بیعت ہو جائے تاکہ پیر صاحب جنت والا راستہ بتائیں، نیک کام بتائیں، اچھے کام خود بھی کریں۔ وہ کون سا پیر ہے کھانے یہاں ٹھونک رہا ہے، پانی یہاں ٹکار رہا ہے، نمازیں مدینے میں جا کے پڑھ رہا ہے، وہ کون سا پیر ہے؟ تو بھائی اس لیے اچھی طرح سے سمجھ لو، ایسے پیر تلاش کرو جو تمہیں نماز، دین، اسلام، قرآن بتائیں، جو صرف اس سارے پہ رکھیں کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ کوئی مرید سوچ رہا ہے اور پیر سوچ رہا ہے کہ صرف وہ مرید ہو گیا
اور پیر صاحب اسے جنت میں لے جائیں گے، خدا کی قسم وہ غلطی پر ہے، ایسا پیر بھی قیامت کے دن جہنم کے اندر پڑا ہوا ہوگا، جو مصطفیٰ کے دین سے دور ہوگا، جو مصطفیٰ کی شریعت سے الگ ہوگا، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو اپنی زندگی میں نہیں لائے گا، جس کی خود کی اپنی نسبتیں مصطفیٰ کے دین سے نہ جڑی ہو، وہ تمہاری نسبتیں کیا خاص جوڑے گا؟ وہ تمہاری نسبت کہاں کونین کے سرور سے متصل کر سکتا ہے جب اس کی خود کی دین کے ساتھ نسبتیں کٹی ہوئی ہیں؟ تو اس لیے متبع سنت سے بیعت ہو، سنت جو پیر ہو، جو شریعت کا پابند ہو، ایسے پیر کو تلاش کرو، اس کی اتباع میں لگ جاؤ اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل